أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببکہ بے شک سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں مبارکاً وہ برکتوں والا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا باعث، یہ ہدایت کا مرکز ہے ساری دنیا کے لیے، ہدایت کا مرکز۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اس مکہ مکرمہ میں، بیت اللہ میں، بیت الحرام میں واضح نشانیاں موجود ہیں کہ آب زمزم کا کنواں موجود ہے۔ جب سے یہ چشمہ جاری ہوا ہے اب تک ایسے ہی جاری ہے، اس کا پانی جو ہے دن بدن بڑھ رہا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح نشانی بنائی۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، امن و امان میں آ جاتا ہے، اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا چوری چکاری کا اور قتل و غارت کا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر حج فرض کر دیا گیا ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتے ہیں، آنے جانے کا خرچہ برداشت کرتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے ناشکری کی، کفر اختیار کیا، اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر آدم علیہ السلام سے لے کر جتنی مخلوق ہے قیامت تک آنے والی، جنات ہیں اور فرشتے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، فرشتے جنات، وہ سب کے سب نیک ہو جائے، پرہیزگار ہو جائیں، متقی بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی کمی بیشی نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے عزت میں کوئی ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر سارے کے سارے کافر ہو جائیں، فرعون بن جائیں، اگلے بھی پچھلے بھی قیامت تک آنے والے، تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ذرہ برابر وہ کمی پیدا نہیں کر سکتا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز۔ تو یہ ایک دفعہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حج جو ہے ہر سال کر دیں؟ آپ خاموش رہے۔ دوسری دفعہ اس نے سوال کیا، آپ خاموش رہے۔ تیسری دفعہ سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تمہیں اس کے کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اس لیے زندگی میں ایک دفعہ کر دیں۔ ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حج کیا جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان کیا۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹے وہ عرض کر رہے ہیں یا اللہ ہمیں حج کے طریقے سکھا، وتب علینا اور ہماری طرف رجوع کر، ہماری توبہ قبول کر، انک انت التواب الرحیم، بے شک تو بڑا توبہ قبول کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ طریقہ حج کا وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس لیے وہی حج قبول ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، اور وہی نماز قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی، کیونکہ نماز 2 دن میں، 1 رات میں، 24 گھنٹے میں 5 دفعہ فرض،
اس کے علاوہ تہجد بھی ہے، نوافل بھی ہیں، اشراق بھی ہے، اوابین بھی ہے. لیکن 5 دفعہ جو فرض نماز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھے گا تو وہ قبول ہوئے گی. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع کرتی نماز اللہ اکبر سینے پر ہاتھ پر، جب رکوع جاتے رفع یدین کر کے رکوع کر، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع یدین کرتے، اور اسی طرح تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے پھر بھی رفع یدین کرتے. ایک دفعہ تو ہم رفع یدین کر لیا تو 3 موقع پر وہ رفع یدین چھوڑ دی. یہ کیوں چھوڑ دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھے گا اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی کوئی نماز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت کرا رہے تھے، صحابہ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت شروع کی وہ صحابہ ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھتے جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر کہنے لگے مجھے ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے قرآن مجھ سے کھینچا جا رہا ہے، کیا تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ نے ارے جی ہاں پڑھتے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جب میں بلند آواز سے قرات کروں تم نے کچھ نہیں پڑھنا الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے سورہ فاتحہ کی. فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، بس اس کی نماز ہی نہیں ہوگی جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اب اس کی نماز نہیں ہوگی. اس لیے ہم اپنی نمازوں کی اصلاح کریں. ہم وضو کرتے ہیں، وقت صرف کرتے ہیں، اتنی کہ مسجدیں بنائی ہیں، کروڑوں روپیہ مسجدوں پر خرچ کیا ہے، کہ اگر نماز ہی اس کی قبول نہ ہوگی تو پھر کیا فائدہ؟ اس لیے ہمیں سنت کے نماز مطابق نماز پڑھنی چاہیے، سنت کے مطابق حج کرنا چاہیے، سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک جو ہے جیسا آپ کا چہرہ تھا ویسا ہی بنانا چاہیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. اس لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنے اپنی شکل و صورت. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسر الشوارب وباب النہى، داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کتراؤ، اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، مکہ کے مشرکوں کی مخالفت کرو. مکہ کے مشرک جو تھے نا وہ داڑیاں رکھتے تھے، ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ وغیرہ داڑیاں رکھتے، مگر وہ آدھی قبضہ ایک قبضہ جیسے کہتے نا ایک قبضہ رکھو باقی ختم کر دو. نہیں، آپ نے کہا پوریاں داڑیاں. اور یہودی اور عیسائی اہل کتاب وہ داڑیاں اس طرح سے منڈاتے تھے. آپ نے کہا دونوں کی مخالفت کرو. قصد الشوارب وباب النہى ہمارا نہیں رب، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے ان وباء النہى وقصد الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ مونچھیں کتراؤ، حکم ہے. لیکن ہم اس میں درستی کرتے ہیں. خوبصورتی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جتنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت تھا کسی کا بھی نہیں. اس لیے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو پسند نہیں کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قیامت کے دن نہیں پسند کریں گے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ قیامت والے دن انہی کے سر میں کھڑا صف میں کھڑا گیا جائے گا. یہود و نصارہ کی صف میں، مشرکوں کی صف میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا اسلام اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.